بڑی سرگرمی پر ہماری نظر، لیکن آپ تک پہنچاتے ہیں صرف وہ خبر جو کرے آپ کو بیدار۔ سیاست کے گلیاروں سے روزمرہ کی زندگی، دکن کے گوشے گوشے سے آپ تک خبریں پہنچاتا دکن نامہ، روزانہ شام 6:30 بجے۔ الحمد لأهله والصلاة لأهلها قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا صدق الله المولانا العظيم۔ خواتین و حضرات، آج عشرہ مغفرت کا آخری دن ہے، یعنی 20 ماہ رمضان المبارک، اور آج کی تاریخ فتح مکہ کی تاریخ کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے۔ دراصل اسلام کو جتنے اہم معرکے پیش آئے یا جتنے غزوات پیش آئے، وہ اکثر و بیشتر ماہ رمضان المبارک میں ہی پیش آئے۔ اس میں بھی باری تعالیٰ کی خاص مشیت تھی کہ مسلمان ایک طرف جہاں اللہ کے ایک اہم فریضہ روزہ داری کو ادا کریں، دن بھر بھوکے اور پیاسے رہیں، نفس کی خواہشات کو کنٹرول میں رکھیں، اسی کے ساتھ ساتھ جہاد اور غزوات میں بھی شرکت کر کے اپنے ایمان اور یقین کو مزید جلا بخشیں۔ رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور رسالت کا بنیادی مقصد پوری دنیا میں امن و امان اور سکون و اطمینان کو عام کرنا تھا۔ اسی بنیاد کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت پیش کی اور دنیا کو امن اور اتحاد کا پیغام دیا، ایک اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیا، تو اہل وطن آپ کے دشمن ہو گئے۔ خود آپ کے خون کے رشتے، بیشتر عزیز و اقارب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اور مشن کے شدید ترین مخالف اور دشمن بن گئے۔ یہ سبھی جانتے ہیں کہ نبوت کے بعد 13 سال تک آپ کا قیام مکہ مکرمہ میں رہا، انتہائی مظلومیت کے عالم میں، مقہوریت کے عالم میں۔ آپ نے ہر ممکن کوشش کی کہ اہل وطن کو اسلام کے دامن سے وابستہ کریں، ایمان کی عظیم دولت ان کی جھولیوں میں ڈالیں، لیکن شاید وہ ازلی بدبخت تھے، انہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے میں سخت ناکامی ہوئی۔ وہ پہچان نہیں سکے کہ ان کے مخاطب وہ عظیم ہستی ہیں جن کے بارے خالق ارض و سما نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور یہ بھی ساتھ ساتھ کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، اور یہ بھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر انتہائی شفیق اور مہربان ہیں، وہ پہچان نہیں سکے۔ 13 سال تک آپ نے بڑی کوشش کی، لیکن دشمنان اسلام بھی کسی قیمت پر آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہوئے۔ یہاں تک نوبت پہنچی کہ لوگ آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ آپ کے جو کچھ ماننے والے تھے، اہل اسلام تھے، ان کو طرح طرح سے ستایا گیا، ایذائیں دی گئیں، تکالیف پہنچائی گئیں، تشدد کیا گیا، جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، وطن سے نکالے گئے۔ بالآخر ایک مرحلہ آیا کہ اللہ کا اشارہ پا کر اور بظاہر اہل وطن کی
شدید ترین مخالفت کے سبب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، مدینہ طیبہ پہنچے۔ وہاں کی آبادی کے ایک حصے نے آپ کو سر آنکھوں پر بٹھایا، انہوں نے آگے بڑھ کر آپ کی آواز پر لبیک کہا۔ وہ ازلی سعادت مند تھے، وہ پہچان گئے کہ یہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، جن کی آمد کی پیشین گوئی نہ صرف انجیل میں، نہ صرف تورات میں، نہ صرف زبور میں، نہ صرف صحف ابراہیم میں، بلکہ جن جن مذاہب کا تعلق آسمانی کتابوں کے ساتھ رہا ہے، ان سبھوں میں آپ کی تشریف آوری اور آمد کی براہ راست یا بالواسطہ پیشین گوئی کی گئی ہے۔ بہرحال آپ تو ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، لیکن اس کے باوجود مکے کے جو آپ کے دشمن تھے انہیں کسی کروٹ چین نصیب نہیں ہوا۔ انہوں نے اب مزید سازشیں شروع کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جا چکے ہیں، وہاں انہوں نے لوگوں کو ایک کلمے کی بنیاد پر جمع کرنا شروع کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب وہ ایک مکمل طاقت بن کے ابھریں تو ہم پر حملہ کریں اور ہماری جو چودراہٹ ہے، ہماری جو قیادت ہے، ہماری جو سیادت ہے اور مکے پر ہماری جو اجارہ داری ہے، اس پر نہ آنچ آنا شروع ہو جائے۔ جنگ بدر ہو گئی، اولین جنگ، تفصیلات کا یہ موقع نہیں ہے۔ اس جنگ کا حال اور اس کا نقشہ اور اس کا نتیجہ پوری دنیا کو معلوم ہے کہ مٹھی بھر مسلمان 313 1000 لشکر جرار پر فتح یاب ہو گئے، اور ایمان کی قوت ان کی کہ 70 مخالفین کو انہوں نے جہنم رسید کیا اور 70 اسلام کے دشمنوں کو پکڑ کر قیدی بنا کر مدینہ لے آئے۔ اس سے پوری عرب دنیا میں مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی، لیکن اہل مکہ بھلا کہاں ہار ماننے والے تھے، وہ کہاں ہتھیار ڈالنے والے تھے۔ انہوں نے مزید زور و شور کے ساتھ تیاری شروع کی، اور پھر اس کے بعد جنگ احد ہوتی ہے سن 3 ہجری میں۔ اس جنگ میں بھی بالآخر مسلمانوں کو ہی فتح حاصل ہوئی، اور مکے کے دشمن، دین کے دشمن، انسانیت کے دشمن بری طرح ناکام ہو کر واپس آ گئے۔ رمضان کی عبادتوں کا صلہ، عید الفطر کا دن، بڑوں کی شفقتیں، بچوں کے دمکتے چہرے، پیار، محبت اور مبارکبادیں۔ لیکن اس سے پہلے کیسے ہوگا چاند کا دیدار، کیونکہ چاند جا چھپا ہے کہیں بادلوں کے پار۔ ناظرین، ہم لے کر آ رہے ہیں ہندوستان کے مختلف شہروں سے ہلال عید کا راست ٹیلی کاسٹ 8 اگست بروز جمعرات شام 5:45 سے صرف ETV اردو پر۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں نورانی تیل، سے واہ کیا بات ہے، مشہور ہول سیل لیڈیز فوٹ ویئر کشمیر چپلز پرائیویٹ لمیٹڈ، دہلوی ریمیڈیز کا برینو۔ کرو عبادتیں، ملیں گی عنایتیں۔ ہوا ہے نزول قرآن اس ماہ میں، رمضان سے جڑے مختلف موضوعات سے آگاہی۔ کولکتہ سے روزہ چھوٹ جانے پر اسے بعد میں کس طرح ادا کیا جائے؟ زندگی تمام کے روزے مل کر رمضان پاک کے ایک روزے کا بدل نہیں بن سکتے۔ ساتھ ہی نعت پاک کا خوبصورت نذرانہ۔ بلا میرے مولا۔ لائیو فون ان شو سحری ٹائم روزانہ صبح 3:45 پر صرف ETV اردو پر۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں کشش، بنجارا ہلز، ایبٹ، اینٹولی چوکی، مشتبہ جویلرز، مہدی پٹنم، ملک پیٹ۔ تعلیم کی دنیا میں بین الاقوامی نام ودیا گروپ آف انسٹیٹیوشنز۔
भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा। पत्थरगट्टी टोली चौकी के बाद मोहम्मद कैप मार्ट के नए शोरूम पर आपका इस्तकबाल है। खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स। कारपेट प्लाजा, कारपेट्स का अल्ट्रा मॉडर्न बिल्कुल ही नया शोरूम। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। कलौंजी ऑयल, मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स की पेशकश। खाना ऐसा कि खाते रहिए, जायका ऐसा कि चटकारा लेते रहिए। रियलिटी शो में अपने लजीज पकवानों से सबका दिल मोह लेने वाली मारूफ शेफ ज़ेबी ज़ुबैर अब हैं ईटीवी उर्दू पर। मैं ज़ेबी ज़ुबैर लेकर आ रही हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम अक्से रसोई। रहिए इस रमजान हमारे साथ। अक्से रसोई पीर से शनिचर दोपहर 1 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। अक्से रसोई पावर्ड बाय ब्राउन एंड पॉल्सन। ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए ताउन कर रहे हैं। अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा। मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। सन 5 हिजरी में जंग खंदक की नौबत आती है। इस मरहले पर भी, जिसे कुरान हकीम ने जंग अहज़ाब कहा, अरब के तमाम कबाइल मुत्तहिद हो गए थे मुट्ठी भर मुसलमानों को नेस्त नाबूद करने के लिए, मदीने की बस्ती में ईंट से ईंट बजाने के लिए, और जनाब रिसालत माब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए उन्होंने मदीने पर चढ़ाई कर दी। उस जंग की तफसील से भी दुनिया वाकिफ़ है, और मुसलमान मुर्रिखीन के अलावा अंग्रेज़ और मुस्तशरिकीन ने जो लिखी है इस हवाले से तारीख़ में, जो हक़ाइक़ का एतराफ़ किया है, इसमें भी बड़ी हिकमत अमली है कि मुसलमान और उनकी क़यादत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह से फ़तहमंदी और फ़िरोज़मंदी हासिल हुई। उसके बाद फिर हालात बदलते हैं और सुलह हुदैबिया का मरहला आता है। उस मरहले पर भी मुसलमानों ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में मक्का मुकर्रमा आकर अल्लाह के मुक़द्दस घर की ज़ियारत करना चाहा, उम्रा करना चाहा, एक खालिस दीनी इबादत। लेकिन यहाँ भी मक्के के दुश्मनों ने, मुखालिफीन ने रोड़े अटकाए। उन्होंने किसी कीमत पर रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जानिसारों को, जिनकी तादाद 1700 है, मक्का आने की इजाज़त नहीं दी। हालांकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराह रास्त और बिलवास्ता अहले मक्का को पैगाम भिजवाया कि हम जंग करने नहीं आ रहे हैं, हम महज अल्लाह के घर की ज़ियारत और हक़ उबूदियत अदा करने के इरादे से आए हैं। लेकिन ये बात उनकी समझ में नहीं आई। ये सफ़र भी हुदैबिया की सुलह पर मुंतज हुआ। उसके नताइज और उस हवाले से जो दूर रस सूरत हाल उभर कर सामने आई, तो मौर्रिखीन लिखते हैं, ख़ास तौर पर अल्लामा इब्न खल्दून लिखते हैं कि इस पूरी मुद्दत में, यानी जब से इस्लामी मिशन का आगाज़ हुआ था, इतने लोग मुसलमान नहीं हुए जो सिर्फ़ 2 साल की मुद्दत में, यानी सुलह हुदैबिया के बाद से लेकर और फ़तेह मक्का तक हुए, इतनी बड़ी तादाद में लोग इस्लाम के करीब आए कि इससे क़बल ये मंज़र नहीं देखा गया। इसमें बड़ी हिकमत है, उस तफसील का भी अभी मौका नहीं है, एक अलग मौजू है, और अल्लाह ताला ने उसे फ़तह मुबीन करार दिया। इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना। सहाबे कराम चौंके, उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर बड़ा पुरअमन एहतजाज दर्ज कराया, सदा एहतजाज बुलंद किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या फ़तह मुबीन है? हमने तो बिल्कुल सरेंडर कर लिया, हमने उनकी तमाम तजावीज़ और उनके जो तमाम शराइत थी उन सबको तस्लीम कर लिया, और हम भी नीलो मुराम और बिल्कुल मायूस होकर अब वापस जा रहे हैं। अल्लाह के मुबारक और पाकीज़ा घर की ज़ियारत की हमें इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के जज्बात को ठंडा किया और फरमाया कि मैंने जो कुछ किया है अल्लाह के हुक्म से किया है, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ मैं कोई कदम नहीं उठाता। बहरहाल उसके बाद हालात फिर ऐसे बने, कुफ़ार मक्का ने जो मुआहदा हुआ था उसकी ख़ुद ही खिलाफ वर्जी की,
اب بول مسلمانوں کی قیادت میں، مسلمانوں کے کوٹ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانثاروں کو حکم دیا کہ اب کوچ کی تیاری کرو۔ آج مدینے کی صورتحال الگ ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد جیسا کہ میں نے اشارہ کیا، پورے مکے اور مدینے میں اسلام کی رو چل پڑی۔ لوگ اس دین حنیف اور دین امن کی طرف بڑی تیزی سے بڑھنے لگے۔ یہ وہ دین جس نے وحدانیت کا پیغام دیا، وحدت الہ کے ساتھ وحدت آدمیت کا پیغام دیا، حقیقی امن کا پیغام دیا، اخلاق علیٰ کا پیغام دیا، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی زندگی جب ان کے سامنے کھل کر آئی تو لوگ جوق در جوق اسلام کے قریب آنے لگے۔ اندازہ کریں 10,000 صحابہ کرام کے جلوہ میں اب رسول رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی فرما رہے ہیں۔ مکے والوں کو اطلاع مل گئی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر جرار کے ساتھ، ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ مکہ پر حملہ کرنے والے ہیں۔ اب مکے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوگا، کشتوں کے پشتے لگیں گے، لاشیں گریں گی، بچے یتیم ہوں گے، خواتین بیوہ ہوں گی، اور جو مرد ہیں یا تو وہ قتل کیے جائیں گے یا پھر قیدی اور غلام بنا لیے جائیں گے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے، پوری انسانیت کی تاریخ میں ایک مثال نہیں پیش کی جا سکتی کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیش قدمی کی ہے اپنے وطن خاص مکہ مکرمہ کی جانب، تو کسی بھی بے گناہ شخص کا ایک بال باقا ہوا ہو۔ اسی بنیاد پر ایک لیڈی جو اسکاٹ لینڈ کی رہنے والی ہے، اس نے اسلام قبول کر لیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت، ان کی قیادت میں مسلمان فوجیوں کا کردار، ان کی شرافت نفس، ان کی اپنے امیر کی اطاعت اور جنگی قوانین کی پاسداری کہ کمزوروں پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، عورتوں پر ہاتھ اٹھایا نہ جائے، جو دنیا سے کٹ کر عبادت و ریاضت میں لگے ہیں، خواہ کسی بھی مذہب اور مسلک کے ماننے والے ہوں، ان کا نہ چھیڑا جائے، درختوں اور آباد و شاداب بستیوں کے ساتھ چھیڑخانی نہ کی جائے، آگ زنی نہ ہو، اور لوٹ مار کی کوئی کیفیت پیدا نہ ہو فوجیوں کے اندر۔ یہ تمام چیزیں جب مسلم قیادت کے اندر، جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کے اندر فوجیوں کی دیکھی گئی تو اسکاٹ لینڈ کی لیڈی مسلمان ہو جاتی ہے۔ ماہ رمضان اللہ کا انعام، جہاں ہم بانٹیں گے خوشیاں اور رونقیں۔ لطف اندوز ہوئیے سحر و افطار کے لذیذ پکوانوں سے، اور روح کو سرشار کیجیے نماز تراویح سے۔ بازار میں کیا ہے فیشن کے رنگ، بچوں میں کیسی ہے عید کی امنگ۔ ہندوستان کے 30 تاریخی شہروں میں رمضان کے نورانی شب و روز، پروگرام رمضان کی رونقیں، روزانہ رات 10:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں خوبصورت اور حیدرآباد کی سب سے بڑی گیٹڈ کمیونٹی پرائڈ ہلز، بھارت کی پہلی فلیورڈ چائے لمسا، تعلیم کی دنیا میں بین الاقوامی نام ودیا گروپ آف انسٹیٹیوشنز، براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے، یونیک انٹیریئرز اور کارپیٹس مساب ٹینک حیدرآباد، سیزنز شاپنگ مال، سلیم مسعود کمپلیکس ٹولی چوکی حیدرآباد، کلونجی آئل، محمدیہ پروڈکٹس کی پیشکش، نورانی تیل، سے واہ کیا بات ہے۔ آپ کے سپنے بنے ہم ہیں اگرنی۔ व्यवस्था के प्रति आक्रोश शुरू से ही था मन में। आक्रोश अगर समाज में है तो वो आक्रोश मेरी सोच में आता है। मैं व्यक्तिगत रूप से आक्रोशित नहीं हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये अगर उदार आर्थिक नीति होगी तो उसके क्या परिणाम होने वाले हैं समाज पे।
माह रमजान के दौरान आलम इस्लाम में हर मस्जिद में तिलावत कुरान सलातुत तरावी से हर रात मुनव्वर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين मस्जिदुल हराम खाना काबा से सलातुत तरावी के पुरनूर मंजर का रास्त टेलीकास्ट। प्रोग्राम सलातुत तरावी रोजाना रात 11:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इफ्तार की फजीलत से जुड़े मुख्तलिफ मौज़ूआत, सेहत से जुड़े तिब्बी फवायद, साथ ही हम्दो नात का खूबसूरत नजराना से किनारा कर दो। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लाइव फोन इन शो इफ्तार टाइम रोजाना शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं सहेली द डिजाइनर वेयर, लाल बाजार, टोली चौकी। ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। अजीज़ों, बुजुर्गों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के अंदर दाखिल हो रहे हैं। तफसीलात के लिए तो बहुत बड़ा वक्त चाहिए। बिल्कुल इख्तसार के साथ मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि आपने आते ही ऐलान किया कि जो दार अमन बैतुल्लाह के अंदर दाखिल हो जाए, बैतुल्लाह के जुआर में आ जाए, वो अमन में आ जाएगा, उसके साथ छेड़खानी नहीं की जाएगी। अबू सुफियान जो उस मरहले पर ईमान की दौलत से माला माल हुआ, उसके कहने पर भी आपने ऐलान फरमा दिया कि जो अबू सुफियान के घर में जाके क़याम कर ले, उसके घर में जाके छुप जाए, वहाँ ठिकाना बना ले, उसको अमन मिल गया। यहाँ तक ऐलान किया गया कि जो अपने घर का दरवाज़ा बंद कर ले, जो अपने घर के किवाड़ बंद कर ले, उसको भी अमन और सलामती। इस तरह से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के अंदर दाखिल हुए और एक कतरा खून भी नहीं बहा। तसव्वुर करें, मक्के के वो लोग जिन्होंने न सिर्फ 13 साल मक्की ज़िंदगी में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए, मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए, तहरीक इस्लामी को लुक़्मे अजल बना देने के लिए वो तमाम तदाबीर इख्तियार की, वो तमाम हथकंडे इस्तेमाल किए, वो तमाम मकरूह हरबे इस्तेमाल किए जिससे तहरीक इस्लामी को अव्वलीन फ़ुर्सत में ख़त्म किया जा सकता था। लेकिन वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, अल्लाह ने आपकी हिफाजत फरमाई, अल्लाह ने इस्लामी तहरीक की हिफाजत फरमाई, अल्लाह ने मुसलमानों की हिफाजत फरमाई और फिर ये पौधा बिलाखिर एक तनावर दरख्त बन चुका। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्के में दाखिल होने के बाद जब पूरे मक्के के लोग अपने किए कराए पर इंतहाई शर्मिंदा होकर जमा होने लगे कि मालूम नहीं अब हमारे साथ क्या सलूक होगा, उन्हें बद्र का मैदान भी याद है, उहद का मैदान भी याद है, खंदक की जंग भी याद है, हुदैबिया के मरहले पर उनकी तरफ से जो बेपनाह ज़्यादतियाँ हुईं वो भी याद हैं, वो तमाम मनाजिर उनकी आँखों में। वहाँ के लोगों को ये भी याद है कि हमने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिन्हें हमने सादिक कहा था, जिन्हें हमने अमीन कहा था, जिनकी बेदाग जवानी की हम लोग कस्में खाते थे, जिनकी अमानत व दियानत की बुनियाद पर हम अपनी कीमती चीज़ें उनके पास जाकर अमानत रखवाते थे, हमने उनके साथ क्या सलूक किया, उनकी किस तरह से किरदार कुशी की, किस तरह से उन्हें हमने उनको इज़ाएँ पहुँचाई। वो तमाम वाक़यात फ़िल्म की तस्वीर की तरह उनके जहन व दिमाग में गर्दिश करने लगी। उन्हें लगा कि अब बस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे की देर है, अभी यहाँ कत्लेआम शुरू हो जाएगा, शायद किसी की भी जान नहीं बचेगी। इस खौफ व हिरास के माहौल में जबकि जान के लाले पड़े हों, जब नफ्सी नफ्सी का आलम हो,
جب ہر ایک کو بس اپنی فکر ہو، اچانک ایک آواز بلند ہوتی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رحم و کرم کے پیغمبر، شفقت و عنایت کے پیغمبر، انسانیت کے پیغمبر اور آدمیت کے پیغمبر، اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں کہ لوگو تمہارا کیا خیال ہے، میں تم سب کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں، میں کیا کچھ کرنے والا ہوں۔ مکے کے لوگوں نے، جانی دشمنوں نے، آپ کی انتہائی اور شدید ترین مخالفوں نے بیک زبان کہا کہ آپ تو کریم ابن کریم ہیں، آپ کا کیا کہنا، ہم نے کون سا مرحلہ ہے جب آپ کو تکلیف نہیں پہنچائی، لیکن سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو بھی قبائیں دیں، اور سلام اس پر جنہوں نے بے کسوں کی دستگیری کی، اور سلام اس پر اے آتشی زنجیر باطل توڑنے والے، سلام اس پر جو آپس کے دلوں کو جوڑنے والے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آواز پر تمام مخالفین بیک زبان عرض کر رہے ہیں کہ آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ جو سزا دینا چاہیں، بہرحال آپ حق پر ہیں، لیکن ہم آپ سے عفو اور درگزر کی امید لے کر آئے ہیں۔ رسول کائنات، مجسم رحمت، خلق و ہدایت کے پیکر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب اعلان فرماتے ہیں کہ میں تم سے وہی کہوں گا جو وقت کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے مخالف بھائیوں کے حوالے سے کہا تھا۔ قرآن کا اعلان ہے، آپ کی زبان مبارک سے وہ الفاظ نکلے، لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، کہ آج تم سب پر کوئی گرفت نہیں ہے، تم سب آزاد ہو، تم جاؤ خوشی سے جہاں چاہنا چاہے جاؤ، تمہارے ساتھ کوئی چھیڑ خانی نہیں ہوگی، تمہیں چھیڑا نہیں جائے گا، تمہارے راستے میں مزاحمت نہیں کی جائے گی۔ دنیا نے وہ منظر دیکھا کہ پھر اسلام کو غلبہ ہوا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ آسمان اور زمین کی فضاؤں نے وہ منظر دیکھا کہ لوگ جوق در جوق اسلام کے دامن سے وابستہ ہونے لگے، اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا غلبہ ہوا، غلبہ ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا، اور آج پھر وقت ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رمضان کے اس مبارک مہینے میں آپ سب کو کے بھی جانی کا آداب۔ اس ماہ مقدس میں جڑیے ہمارے ساتھ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رمضان روزے آپ کو مبارک ہو۔ دل نے یہ کہا ہے دل سے، الفت ہو گئی ہے تم سے۔ حمد و نعت، قوالیوں اور غزلوں کی حسین سوغات۔ دل سے ہر پیر سے سنیچر صبح 9 بجے۔ دلوں میں کیف اور روح کو سرشار کر دینے والی قوالیوں کا حسین گلدستہ۔ خبرم رسید امشب اللہ کے نگار خواہی اللہ۔ پروگرام محفل سما ہر پیر رات 8:30 بجے اور منگل کا دن رات 8 بجے، صرف ETV اردو پر۔ ماہ رمضان مہینہ ہے رحمتوں اور برکتوں کا۔ اکثر رسوئی میں ہم سجائیں گے آپ کے دسترخوان کو۔
सहरी की फजीलत, इफ्तार की रौनक हम पूरी करेंगे दस्तरख्वान की हर जरूरत। रहिए इस रमजान हमारे साथ। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्स रसोई।